اللہ نے قرآن میں جنتیوں کے مقام بیان فرمائے. مقام ایک ادنا، ایک اوسط، مڈل کلاس، ایک اعلیٰ مقام بیان فرمائے. ادنا جنتی سے متعلق اللہ کہہ رہا ہے یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ایک ادنا جنتی ہوگا، غلام تو اس کے بھی ہوں گے، لیکن اللہ مقام بتا رہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لے کر پیے گا. یشربون ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے لے کر پیے گا. یہ ادنا جنتی. اللہ کے نبی نے فرمایا ادنا جنتی مجھے معلوم ہے، حضور فرماتے ہیں. اور پھر یہ بھی فرمایا مجھے وہ بھی معلوم ہے کہ کس قبیلے کا ہوگا. فرمایا جوہینہ کا ہوگا. اور وہ ادنا جنتی کا حال یہ ہوگا کہ جنت سے مار کھا کر نکلے گا اور پھر نہر حیات میں ڈالا جائے گا، پھر اس کی صفائی ہوگی، پھر صاف ستھرا ہوگا، پھر جنت کی طرف اللہ بھیجے گا اور ایسی 10 دنیا اس کو عطا کرے گا. ابو ہریرہ کی روایت میں 10 دنیا. تو اس کے جو نوکر چاکر ہوں گے نا وہاں، جو غلام ہوں گے حور و غلمان، وہ کہیں گے سیٹ صاحب بہت دیر سے آئے، ہم تو کب سے انتظار کر رہے تھے، یہ سارے آ گئے. وہ دل میں کہتا ہوگا بڑی تھکائی ہوئی ہے، کیا کہوں میں تمہیں، ابھی بھی آیا تو غنیمت ہے. یادنا جنتی یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اس سے اوپر ایک جنتی اور ہوگا یسقون من کأس کان مزاجها زنجبیلا. یسقون پلایا جائے گا. کون پلائے گا؟ حور و غلمان ہوں گے. میرے جوانوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. اللہ ہمیں وہ حور و غلمان دینے والا ہے کہ پلاسٹک کی مورتیوں پر مرے جا رہے ہیں دنیا میں. اس انسان کو کیا پتا اور غلام کی حقیقت کا کیا پتا جو کاغذ کے پھولوں میں زندگی گزارتا ہو. ہمارے لیے تو وہ جنت ہے اللہ کی. میرے بھائیوں ہم لٹ چکے ہیں. کس اعتبار سے؟ دولت کے اعتبار سے نہیں. دولت تو بہت ہے، مکان بھی مل گئے، جائیدادیں بھی ملی، سب کچھ ہے، لیکن ایمان کے اعتبار سے لٹ چکے ہیں. اللہ کی محبت کے اعتبار سے لٹ چکے ہیں. سجدوں کی محبتوں کے اعتبار سے لوٹ چکے ہیں. تواضع کی دولت کے اعتبار سے لوٹ چکے ہیں. نبی کے عشق کے اعتبار سے لوٹ چکے ہیں. یہ سب ہماری جائیداد تھی، وہ لوٹ چکے ہیں. شیطان نے لوٹ کر کے ہمارے پاس سے ختم کر دیا. کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارا دل خالی ہے. ہمارے ٹوائلٹ میں ایک بلب اگر فیوز ہو جائیں اور جل جائیں تو ہم شام نہیں ہونے دیتے کہ نہیں اندھیرے میں نہیں رہ سکتے، لاؤ فوراً بلب لگاؤ. اور زندگی کا 50 سال گزر چکے ہیں لیکن میرے قلب میں اندھیرا ہے، ابھی تک میں نے ذکر کا بلب نہیں جلایا. ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ مجھے چند سالوں میں حضور اللہ کے سامنے حاضری دینا ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم، الا من اتى الله بقلب سلیم. فرمایا قلب سلیم جو لے کر آئے گا، صاف ستھرا دل، اللہ اس کو اپنی جنت سے نوازے گا. یہ قرآن میں صاف اعلان ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر ایک تقریر فرمائی تھی. اس تقریر میں یوں فرمایا تھا کہ ذہانت کی 3 قسمیں ہیں. ایک ذہانت عام دماغوں میں ہے، وہ سبھی انسانوں کو ہے. ایک ذہانت قلب کے اعتبار سے ہے جس کو عام مسلمانوں کو اللہ نے دی. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. یام. اور فرمایا ایک ذہانت روح کے اعتبار سے ہے. روح کی ذہانت بہت اعلیٰ جو انبیاء کو اللہ دیتا ہے اور مخصوص اللہ کے نیک بندوں کو دیتا ہے. کون؟ اس پر حضرت مولانا علی میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ روح کی ذہانت اللہ ان کو دیتا ہے جس کا کھانا حلال کا ہو اور جو اللہ کے اوامر پر چلتا ہو اور نواہی سے بچاتا ہو. فرمایا شاہ وسیع اللہ صاحب کی روح کی ذہانت تھی. تو یہ دوسرے نمبر کا مڈل کلاس کا جنتی یسقون من کأس کان مزاجها زنجبیلا. اور ایک تیسرا جنتی بہت اعلیٰ. اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے. کچھ تو کلو بہانے کے طور پر اللہ دے دے گا. کون ہے وہ؟ اللہ قرآن میں اس کو بیان کر رہا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. تیرا رب خود ہی پیالہ لے کر آئے گا، لے میرے بندے میرے ہاتھوں سے پی لے. صاحب روح المعانی کہتے ہیں کوئی تعویل نہ کرو، جو رب
یشربون کہہ سکتا ہے، یسقون کہہ سکتا ہے، وہ ربہم کو کیوں فاعل بناتا یہاں؟ فرمایا تیرا رب خود پیالہ لے کر آئے گا، لے میرے بندے پی لے، میں میرے ہاتھوں سے پلاتا ہوں۔ اس گندے بندے کو اللہ جب اپنے ہاتھوں سے پلائے گا تو اس کے اعزاز کا کیا مقام ہوگا اس کا۔ اور ایک مقام اللہ نے قرآن میں کھولا، جنتی جنت میں جائیں گے تو حق تعالی شان و فرشتوں کو بھیجیں گے کہ جاؤ سلام کرو میرے بندوں کو، میری بندیوں کو، تو فرشتے آ کر سلام کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلام ہوئے جنتیوں اس لیے کہ تم نے دنیا میں بہت صبر کیا، بما صبرتم، تم نے بہت سہا، بڑے حالات تم پر آئے لیکن تم سہ گئے، برداشت کر گئے، جی نہیں چاہتا تھا برف میں اٹھنے کو، تم اٹھے اور نماز پڑھی، جی نہیں چاہتا تھا حرام کی دولت کے چھوڑنے کو، تم نے چھوڑ دی، جی نہیں چاہتا تھا میراث دینے کو، تم نے دے دی، جی نہیں چاہتا تھا روزے رکھنے کو، تم نے رکھ لیے، جی نہیں چاہتا تھا زکات دینے کو، تم نے دی، بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تمہاری آخرت بہت بہتر ہو۔ ابھی تو اسی لذت میں ہوں گے، فرشتوں کا سلام، ارے سلام پر بھی لذتیں آتی ہے، سلام پر بھی لذت، یہ تمہارے پولیس کا افسر تمہیں سلام کرے تو 10 دن تک دل میں خوشی لے کر پھرتا ہے۔ وہ ایک آدمی آیا اور گھر پہ بولتا ہی نہیں، بیوی نے پوچھا کیوں نہیں بولتے؟ کہا تو میں منتری سے بات کر کے آیا ہوں تو اب اس مبارک منہ کو دوسری طرف بولنا نہیں چاہتا، لو منسٹر سے بات کر کے آیا تو اب کسی سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ دنیا کی ایک لذت ہوتی ہے سلام کی، اس کا بس چلے تو موبائل سے تصویر لے کر گھر میں فریم بھی کرا دے کہ مجھے پولیس کے افسر نے سلام کیا، وہاں فرشتے سلام کریں گے، اور سلام کی ایک لذت ہوگی، اور ابھی وہ لذت پوری بھی نہیں ہوئی ہوگی کہ اللہ سلام کرے گا، ساری کائنات کا رب تمہیں سلام کرے گا، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے تم پر سلام ہو۔ میرے بھائیوں،